دوستو ہمارا تو وہ حساب ہے کہ سارا سال کھیل کود میں اور دوستوں کی محفلوں میں، غلط کمپنی میں اور دوستوں کے بہکاوے میں آ کر کلاس اٹینڈ نہیں کی، امتحان کی تیاری نہیں کی، اور بی اے کے پرچے سر پر آ گئے، یا یوں کہہ لیں کہ میٹرک کے پرچے سر پر آ گئے، اور اب ہمارے پاس آخری 2 مہینے رہ گئے کہ ہم نے امتحان کی تیاری بھی کرنی ہے اور امتحان پاس بھی کرنا ہے۔ پوری پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور پاکستانی قبضے والی گلگت بلتستان کی یہی صورتحال ہے کہ آج تک ہم جعلی بتوں کی پوجا کرتے رہے یا کروائی جاتی رہی ہم سے، اور ہم ٹوٹلی تاریخ کے ایک مسخ شدہ بیانیے کو سچ تسلیم کر کے اس کھیل کود میں لگے رہے، جس کھیل کود کا نام ہے اس پار بھی لیں گے آزادی، اس پار بھی لیں گے آزادی، جس کھیل کا نام ہے کشمیر کی آزادی، جس کھیل کا نام ہے وادی کے اندر بھارتی فوج کے محاصرے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ یہ ہے وہ کھیل جس میں ہم آج تک پڑے رہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ آزاد کشمیر کا بڑا حصہ تو اصل میں کشمیر ہے ہی نہیں، وہ تو جموں ہے۔ ہم اپنے آپ کو کشمیری کہتے رہے، آپ بھی، آج بھی کئی لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ کشمیری لگائے ہوئے، حالانکہ ان کا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں، وہ جموال ہیں۔ لیکن چونکہ کشمیر کی شناخت ایک مسلمان علاقے کی وجہ سے ہے، اور چونکہ پاکستان نے یہ بیانیہ اتنا مضبوطی سے ہمارے دماغوں میں گاڑ دیا ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے، اس لیے ہم فخر سے اپنے نام کے ساتھ کشمیری لگاتے ہیں۔ مجھے آپ کو اپنے نام کے ساتھ کشمیری کا القاب لگانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس قدر ظلم ہوا ہے ہماری قوم کے ساتھ کہ ہماری شناخت ہم سے چھین لی گئی ہے، اور اب وقت سر پہ آ گیا ہے۔ دوستو 2017 میں نے اسی دن، آج کے دن 31 دسمبر 2017 کو میں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اصل میں پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں، نہ کہ ہندوستان سے، اس لیے کہ ہمارے مہاراجا نے جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر سائن کیے تھے اور بھارت کے ساتھ الحاق کیا تھا، اس میں میرپور، مظفر آباد، باغ، کوٹلی، بھمبر، یہ سارے علاقے جو ہے اس کا حصہ ہیں، اور گلگت بلتستان بھی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کا ریاست جموں کشمیر کے ساتھ جڑنا جیسے وہ پہلے تھی وہ ممکن نہیں ہے، اور یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ بھی بڑی سخت زیادتی ہے کہ ہم نے 72-74 سال تک ان کو مسئلہ کشمیر کے ساتھ نتھی کر کے ان کی گردنیں ہم نے جو ہے وہ اس بیانیہ میں ان کے سر ڈبو کے رکھے، مجبوراً وہ پھنسے رہے۔ لیکن آپ میرا ساتھ دیں، ہم ایک نئی شروعات کر رہے ہیں۔ 22 اکتوبر 2023 کو پاکستانی فوجیں پی او جے کے اور پی او جی بی دونوں سے نکل جائیں، گلگت بلتستان لداخ کے ساتھ جڑ جائے، اور ہم واپس یونین ٹیریٹری جموں کشمیر کے ساتھ جڑ جائیں، تو یہ جو سارے ہماری غربت کے مسائل ہیں، ہمارے جو یہ پاسپورٹوں کے مسائل ہیں، ہمارے جو نوکریوں کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں، یہ سارے مسئلے ماضی کا فسانہ بن جاتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم پچھلے 74 سال تو کھیل کود میں گزار دیے، اب 2023 22 اکتوبر میں صرف 660 دن رہ گئے ہیں۔ دوستو ایک ایک دن قیمتی ہے، اور آپ اپنے دن کو بھی ویسے ہی گزاریں جیسے میں گزارتا ہوں۔ جب صبح میری آنکھ کھلتی ہے تو میں یہ سوچ کر اپنا دن شروع کرتا ہوں کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے، لہذا آج میں جتنا کام اپنی قوم کی آزادی کے لیے کر سکتا ہوں مجھے کر دینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ میں 24 گھنٹے کام کرتا ہوں، اور اس 24 گھنٹے کے بیچ میں جہاں مجھے نیند آ جائے میں آرام بھی کر لیتا ہوں۔ لہذا دوستو ایک جھٹکا ہمیں دینا پڑے گا، اور ایک
جو درد ہے، جس کو درد ذہ بھی کہتے ہیں، قوم کی درد ذہ، میں نے اصل قوم، ہمیں یہ برداشت کرنی پڑے گی، اس سے گزرنا پڑے گا۔ لیکن میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ پہاڑوں کے اس پار خوشحالی ہے، امن ہے، بھائی چارہ ہے، اور پورا ہندوستان ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ آپ کو شاید اس چیز کا علم نہیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں ہندو مذہب کے بارے میں، ہندوؤں کے بارے میں اور ہندوستان کے بارے میں سوائے نفرت کے بیج بونے کے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اور اس کی وجہ سمپل، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو پھر وہ ہمارے اوپر حکمرانی کیسے کریں، ہمارے وسائل کی لوٹ مار کو جسٹیفائی کیسے کریں؟ نہ صرف یہ بلکہ وہ پنجاب اور سندھ اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کے اوپر کیسے حکمرانی کریں؟ ہندوستان کا خوف دلا کے۔ یاد رکھو، خوف واحد ذریعہ ہوتا ہے حاکم قوم کا، محکوم قوم کو اپنی حاکمیت میں رکھنے کا۔ ہمیں اس خوف کے بت کو توڑنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ماضی کی تمام شخصیتوں کے جعلی تحریک آزادی کشمیر کے جو بت ہیں، جعلی مصنوعی بت، ان کو بھی توڑنا پڑے گا۔ اپنی آنکھیں کھولو، جذبات سے نہیں، عقل سے کام لینے کا وقت ہے۔ آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔